جی انور صاحب، آخرکار جو ہے وہ اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے اس ایم او یو کا. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 60 روز کا جو ہے ایک روڈ میپ ہے جس کو منظور کیا گیا ہے، جس پر تمام پارٹیز نے اگری کیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے، بہت اہم بیان ہے اور ایک ایسے وقت پیش ہوا جب لگ رہا تھا جیسے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور ایرانی جو ہے وہ بغیر کسی کوئی طے کیے ہوئے کچھ طے کیے بغیر ہی واپس جا رہے تھے. لیکن اس کے بعد پھر اعلان ہوا کہ نہیں، قطر اور پاکستان مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے، اور پھر اعلامیہ جاری ہوا. اور نہ صرف اعلامیہ جاری ہوا بلکہ وہ اعلامیہ جو تھا وہ ایک روڈ میپ تھا کہ آگے بات چیت کیسے ہوگی. اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ایران اور امریکہ دونوں کمیٹڈ ہیں اس بات پر کہ معاملے کو بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے. اور جنگ جو ہے اگر دوبارہ بھی شروع کی گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ ایران اس کو جیت سکتا ہے، نہ امریکہ جیت سکتا ہے. تو اس میں دیکھیں، لیکن جس طریقے سے جو روڈ میپ ہے اس میں ایک اور بات کا اعتراف نظر آتا ہے کہ دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل جو ہیں اتنے آسان نہیں ہیں، بہت گہرے، بہت گمبھیر اور مشکل ہیں، اور ان پہ ایک پورا عمل ہے بات چیت کا اور انگیجمنٹ کا. وہ اسی صورت میں حل ہوگا اگر ہر چیز پہ سیر حاصل بحث کی جائے، بات چیت ہو. اور اسی لیے آپ دیکھیں، ہوتا یہ کہ ہمارے ہاں صحافت میں جب تکنیکی کمیٹی بنتی ہے تو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ تکنیکی کمیٹیوں کی میٹنگ سے خبر نہیں بنتی. حالانکہ سب سے اہم میٹنگ جو ہے تکنیکی کمیٹیوں کی ہی ہوتی ہے کہ جو نیٹی گریٹی ہے وہی طے کرتے ہیں کہ اگر یہ بارڈر کسی ملک کے درمیان ہے اور اس میں ایک جنگ ہوئی ہے، کوئی ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر چلا گیا ہے، تو اس میں کس کی چوکی کہاں ہوگی، کس کی پوزیشن کیا ہوگی، وہ تکنیکی کمیٹی طے کرتی ہے. اگر نقصانات ہوئے ہیں جنگ میں، بمباری میں، اس میں، تو وہ تکنیکی کمیٹی طے کرتی ہے کہ اس کو کہاں نقصان ہوا، تو کیسے اس کو اسے نپٹا جائے. اسی طرح نیوکلیر ایشو ہے، نیوکلیر ایشو خالی ٹیکنیکل ایشو ہے کہ اس میں انریچمنٹ کتنی ہوگی، ان کو کیسے اشور کیا جائے گا. میں آئی اے ای جو بین الاقوامی ایٹمی انرجی ہے کا کیا رول ہوگا، ایران کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، امریکہ کس حد تک اس میں انوالو ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں تکنیکی کمیٹیوں کا بننا، پھر وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے لیے کمیٹی کا بننا، ڈی کانفلکٹ جو کمیٹی ہے اس کا بننا، یہ سارے بہت اہم ڈیولپمنٹ ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں کم سے کم بہت پازیٹیو ہیں. یہ بتائیے گا انور صاحب، ابھی 2 دن پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں کوئی بھی وقت جو ہے وہ نہیں جائے گا، اور اس کی ڈفرنٹ وجوہات جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی کہ شاید ایرانی آفیشلز جو ہیں وہ اپنی عوام کو یہ ویژولز نہیں دکھانا چاہتے، ان کے لیے جو ہے مشکل ہو جائے گا، خاص طور پر وہاں جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی وجہ سے. یا پھر شاید ٹرمپ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ اتنا بڑا ایک ہسٹورک مومنٹ جو ہے اس پہ جے ڈی وینس لائم لائٹ لے جائیں، وہ سائن کرے. شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، جو بھی وجہ ہو. لیکن ہم یہ ضرور بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں اب جو ہے وقت جائے گا. سو واٹ چینجڈ کہ یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں فائنلی کہ ہو رہا ہے. ریئلائزیشن دونوں طرف کہ کوئی فائدہ نہیں ہے مزید جنگ کا، مزید الجھے رہنے کا. اس مسئلے کو صدر ٹرمپ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ ون ٹریک مائنڈ آدمی، جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. نیو یارک ٹائمز نے مئی کے آغاز میں ایک رپورٹ کی تھی کہ صدر ٹرمپ اپنے قریبی حلقوں میں یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ان کو بیوقوف بنایا. ان کو یقین یہ دلایا گیا تھا کہ جو جنگ ہی نہیں ہوگی. ایرانی عوام اپنی حکومت سے اتنا، مجھے یاد ہے، یعنی اس کو چھوڑ دیں، امریکہ میں لیول جو گفتگو تھی اس کا اندازہ بھی سے لگائیں کہ میرے جو امریکی دوست مجھ سے بحث کرتے تھے کہ ایرانی قوم عیسائی ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہے، ذرا سی پش کی ضرورت ہے، پورا ایران عیسائی ہو جائے گا. تو اس حد تک یہاں ایک پروپیگنڈا تھا. لگتا یہ تھا کہ بس اب ایران اب گیا کہ تب گیا. تو اس میں صدر ٹرمپ کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ جائیں گے، جنگ کیا ہوگی، بس ایک خامخواہ کی کارروائی ہوگی اور آپ کے سر پہ سیراب بن جائے گا. وہ نہیں ہوا. تو ان کا بہت غصہ ہے ان میں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ابھر کے سامنے آیا اور انہوں نے اسرائیل کو اگنور کر کے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس پہ اب تک ڈٹے ہوئے ہیں. صحیح جی، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا لائیو وہاں سے واشنگٹن سے. آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو شاید کہ آپ تو چیزیں آبویس ہو گئی ہیں، جیسے نیو یارک ٹائمز کی سٹوری بھی تھی کہ 12 فروری کی جو میٹنگ ہوئی تھی جو انہوں نے وہاں پہ کی تھی اوول آفس میں، اور بریفنگ کی گئی تھی جس میں جان بوجھ کے جے ڈی وینس کو آؤٹ رکھا گیا تھا کہ وہ اس دن وہاں واشنگٹن نہیں ہونے چاہیے تھے. ہی واز آؤٹ آف
USA میرا خیال بحر مرون میں دورہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ ان چیزوں کے خلاف تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ صاحب کو وہ پکچر دی گئی تھی اس کے مطابق رزلٹ نہیں ہے؟ وہ تو 3-4 دنوں کی بات کہہ رہے ہیں جیسے آپ بھی بتا رہے. بعد میں ہلری کلنٹن صاحب نے بھی کہا جناب کہ یہ جو منصوبہ ہے تو ہر دفعہ نیتن یاہو صاحب 90s سے لے کے آن ورڈ جب وزیر اعظم رہے ہیں وہ لے کے آتے رہے، ہم نے نہیں اپروو کیا. سو یہ ریئلائزیشن ہے وہاں پہ ٹرمپ صاحب کے کیمپ میں کہ ان کو گولی دی گئی ہے اور ان سے صحیح ہے کلاسرا صاحب. لیکن آپ نے یہ بھی خبر پڑھی ہوگی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نیتن یاہو صاحب کو بڑا انتظار تھا کہ ٹرمپ صدر بنے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ پرو اسرائیلی صدر پہلے کبھی نہیں آیا. اگر وہ آ گئے، جیت گئے الیکشن دوبارہ، تو وہ پھر اپنے اس پہ عمل کا، ان کا جو ان کی یہ اسٹریٹجی ہے، ان کا جو منصوبہ ہے اس پہ وہ عمل کر سکیں گے. اور آتے ہی انہوں نے پیش کیا، اور جیسا کہ آپ نے خود ابھی نشاندہی فرمائی کہ انہوں نے ایسے موقع پہ ان سے میٹنگ کی جب جو جے ڈی وینس سے وہ باہر تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ تصویر کا دوسرا رخ کے سامنے رکھیں گے. ان کے سامنے دوسرا رخ رکھا ہی نہیں گیا، حالانکہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا تھا کہ اس طرح حکومت کی تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود ان کو کہا گیا کہ کچھ چیز ہی نہیں ہے، جنگ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ جائیں گے اور ہو جائے گا. تو اب وہ اس کا ان کو بہت غصہ ہے، بہت ناراضگی ہے ان کی. اچھا سر، بیک ٹو یہ جنیوا اگر ہم جائیں تو جنیوا میں ہم نے جو فوٹیج آیا ہے وہاں سے میڈیا بھی موجود تھا. آپ اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کلوز ڈور ہوتی ہیں، وہاں پہ کیمرے الاؤڈ نہیں کیے جاتے کہ آپ کے فیس یہ ایکسپریشن کیا ہے، آپ گفتگو کیا کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں نہیں ملا رہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بینگ اے میڈیا پرسن کہ وہاں پہ پورے کے پورے کیمرے موجود ہیں، ہر ایک لیڈر پہ فوکس بھی کیا ہوا ہے، جے ڈی وینس صاحب پہ بھی کیمرہ ہے، ہمارے یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پہ بھی ہے، فیلڈ مارشل صاحب پہ بھی ہے، ادھر سے ایرانینز آ رہے ہیں ان پہ بھی کیمرہ ہے، فارن منسٹر وہ واپس جا رہے ہیں، بیرسمنٹ ہے، ٹینشن ہے. ایک لگتا نہیں ہالی ووڈ کا سم ٹائم ایک فلم کا سین کہ لوگ آ رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں نہیں ملا رہے، ناراض ہو کے جا رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میڈیا کو الاؤ کرنا، وہاں سے یہ پکچر آنا، واز اٹ پلانڈ کہ ایسے ہوگا، یا مطلب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہاں پہ میڈیا کا موجود ہونا اتنی بڑی، اس میں میڈیا سے مراد ہے کیمروں کا موجود ہونا سر، اور بعد میں ریلیز ہونا سارا. صحیح بات کی ہے، بالکل صحیح بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جنگ ختم ہوئی، جنگ بندی ہوئی، اس کے بعد سے یہ جو جنگ ہے، بلکہ اس جنگ کے دوران بھی یہ میڈیا کی جنگ زیادہ بن چکی تھی بنسبت میدانی جنگ میں جنگ کے، کیونکہ یہاں یہ اندازہ ہو گیا تھا فریق کو، دونوں فریقوں کو، خاص طور پہ امریکہ اسرائیل کو، جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، صرف میڈیا میں جیتی جا سکتی ہے. تو اب بھی کیا ہوا، یہ سارا کچھ جو دکھایا گیا ایک فضا تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں ایران میں بھی مخالفت ہوئی ہے MOU کی، ایران میں بھی اس بات کی مخالفت ہو رہی کہ امریکہ سے تعلقات کے نارملائز کیے جا رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی مخالفت ہو رہی ہے. اس مخالفت کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میڈیا کو اس طرح انوالو کیا جائے اور اتنی زیادہ اس چیز پہ بات چیت گفتگو ہو ہر پہلو سے کہ جو قوم جو ہے ڈی سینسیٹائز ہو جائے، اور اس کے لیے کوئی اچوبے کی بات نہ رہے، کوئی اچانک عجوبہ نہ رہے، اور وہ پہلے سے تیار ہو جائے کہ ہاں جی سمجھوتا ہونا، اور اس میں کچھ چیزیں امریکہ گیو اپ کرے گا، کچھ چیز ایران گیو اپ کرے گا، اور اس کے بعد سمجھوتا ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میڈیا وار ہے وہ اب زیادہ اہم ہو گئی ہے ایکچوئل وار سے. انور بھائی میرا یہ پوائنٹ تھا کہ وہاں پہ میڈیا سے مراد ہے کیمروں کا موجود ہونا. اب صاف ظاہر کوئی افیشلز کیمرے تھے، میڈیا کے تھے، جس کے بھی تھے، انہوں نے بیٹھ کے اس کی وہ دیکھی تو ہوں گی نا کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کیا ریزلٹ ہو سکتا ہے پازیٹیو یا نیگیٹو. جو ہم اس کے بعد دیکھ رہے فوٹیج جو آیا ہے وہاں سے کہ جے ڈی وینس بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے ایرانین یہ فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے واپس چلے گئے ہیں. ان کو پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کوشش بھی کی کہ شاید ان کی ملاقات ہو جائے، ہیلو ہائے ہو جائے، وہ نہیں کرتے. پھر آرمی چیف کو انہوں نے یہ کس کا فیصلہ ہوگا آپ کا خیال ہے کہ یہ کیمرے ہونے چاہیے اور یہ چیزیں دنیا بھر کو پتہ چلنی چاہیے کہ امریکنز، ایرانینز دے آر ان دی انڈر دی سیم روف؟ ایران کو ہوگا جی سر، سب سے زیادہ سب کا فیصلہ ہوگا، سب سے زیادہ امریکہ اور ایران کا ہوگا. اس بات کو انہوں نے پہلے، یعنی اس طرح کے فیصلے اچانک نہیں ہو جاتے کہ میڈیا کو اتنا ایکسس دینا ہے. پہلے ہوئی ہوگی، جو کچھ اسلام آباد میں ہوا اس پہ غور کیا گیا ہوگا، یہ سوچا گیا ہوگا کہ جو جس طرح میڈیا کو ٹوٹلی باہر رکھا اس کا فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. اور میرے خیال ہے کہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اس کا نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ میڈیا کو انوالو کیا جائے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے. اچھا، آپ نے بھی بات کی کہ ایرانینز بھی اگینسٹ تھے، کچھ ایلیمنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی کے آپ MOU نہ سائن کریں، امریکنز بھی تھے.
آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی فالو کرتے رہتے ہیں دنیا بھر کی ہسٹری, تاریخ. تو یہ مطلب گڈ کپ بیڈ کپ چلتا ہے ہر ملک میں کہ آپ اپنے ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں, ایک دباؤ کو استعمال کرتے ہیں وہی نیگوشیٹنگ ود اینیمی کہ یہ دیکھیں جی ہم آپ سے مذاکرات تو کر رہے ہیں لیکن یہ ہمارے گھر میں دیکھیں 6 بندے ہیں تو 4 خلاف ہیں, لیکن پھر بھی ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں, آپ ہمیں کیا فیور دیں گے تاکہ ہم ان کا منہ بند کر سکیں. سیم امریکہ, اس طرح کی چیز ڈپلومیسی میں آپ کو نظر آ رہی ہے ان کے ایرانینز اور ان کی طرف سے امریکن جے ڈی وینس کہہ رہے ہوں گے کہ ٹرمپ صاحب نہیں مانتے, ناراض ہو جاتے ہیں, جو بیانات بھی دیے, ادھر سے ایرانینز کہتے ہوں گے ہماری وہ نہیں مانتے, پاسدار انقلاب نہیں مانتے. سو کہ بوتھ آر یوزنگ اٹ ایز اے لیوریج, ایز اے بارگیننگ چپ, یہ جو دباؤ ہے دونوں ملکوں میں. دیکھیے یہ بات تو آپ کی درست ہو سکتی ہے کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ بھی کھیلا جا رہا ہو, کیونکہ ظاہر ہے ایک سے زیادہ حکمت عملی ہوتی ہے, بیک وقت کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے جنگ کے مخالف شروع سے اور آج تک ہیں. صرف گڈ کاپ اور بیڈ کاپ نہیں ہے, یعنی ہے گڈ کاپ, اس کو میں رول آؤٹ نہیں کرا, گڈ کاپ بیڈ کاپ کا بھی ایشو ہے, لیکن صرف وہ نہیں ہے بلکہ جے ڈی وینس صحیح سچ مچ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے اس طرح انوالو ہو کے غلطی کی ہے اور امریکہ کو اسرائیل کی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ اسرائیل کی مدد کرے, امداد دیتا رہے, لیکن امریکہ جو ہے وہ اس طرح یعنی امریکہ اسرائیل کی جنگ نہیں لڑ سکتا, یہ جے ڈی وینس کا ایمان ہے. یہ بتائیں انور صاحب کہ اب میں دیکھ رہی تھی کہ ٹرمپ کا پھر جو ہے وہ بیان آیا ہے, ایران کے خلاف بڑا بیان دیا ہے, پھر ایرانی میڈیا نے بھی جو ہے اس پہ بڑی تنقید جو ہے وہ کی ہے. تو کتنا میں کہوں گی ایک نازک ڈور سے جو ہے وہ جڑا ہے یہ سارا معاملہ جو اس وقت طے ہوا ہے, جس پر ظاہر سب خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں کہ ظاہر ایک امن کی طرف جو ہے وہ معاملہ جا رہے ہیں, لیکن کتنا نازک ہے یہ اس وقت, اور کیا اس نزاکت کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ لبنان میں جو ہے وہ کیا سچویشن رہے گی اگلے کچھ دنوں میں؟ بالکل آپ نے بہت درست مسئلے کی نشاندہی کی ہے. یعنی ویسے تو پورا پروسیس نازک ہے, سارے مسائل اتنے گمبھیر ہیں, اتنے الجھے ہوئے ہیں, نیوکلیئر ایشو ہو کہ ہرمز ہو, سارا کچھ بہت ہی مشکل ہے. یہ مڈل ایسٹ میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی, گلف کنٹریز کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوگی, سب کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے بڑھ کے جو سب سے نازک مسئلہ, سب سے اہم مسئلہ ہے وہ جنوبی لبنان کا ہے. اور جنوبی لبنان کا مسئلہ ایسا ہے جو پورے ٹاک کو, پورے پروسیس کو ڈیریل کر سکتا ہے. آپ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی وہاں کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یعنی آپ کہنے کو تو کہہ دیں ایران کی فتح ہو گئی, لیکن وہاں کسی کی فتح نہیں ہے. اگر کسی کو اگر اپر ہینڈ حاصل ہے تو اسرائیل کو حاصل ہے, کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان پہ پریکٹیکلی قبضہ کر لیا ہے, اور اس کی فوجیاں وہاں بیٹھی ہیں, اور وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے اہداف حاصل نہیں ہوئے, وہاں بیٹھے رہیں گے. اور اگر وہ بیٹھے رہتے ہیں تو پھر یہ ساری ٹاک بھی بے معنی ہو سکتی ہے. تو سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ جنوبی لبنان کا ہے.